محتشم سامعین و حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے کہا کہ اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی اور ان کے ماننے والے اگر کچھ بن بھی جائیں لوگ تو ان کے وصال کے بعد جب بیٹا کوئی نہیں ہوگا تو ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، ان کی جو دعوت ہے، جو تحریک ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حضور کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ کہا، ابتر۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کا نام و نشان مٹ جائے، جس کی نسل مٹ جائے، جس کا نام مٹ جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، غم تو ہوا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مغموم ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے کوئی نہ کوئی محبت بھرا پیغام ضرور آتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں، کسی بدباطن نے حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی، حضور نے محبوب کی شان میں آیت نازل فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول بھی ایسا ہی ہے، اور بھی کئی مقامات ایسے ہیں۔ تو جب یہ بات حضور تک پہنچی تو سورہ کوثر نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ یہ نہیں کہا کہ فرمائیں گے، فرمایا عطا فرما دیا۔ اب تر کا اگینسٹ، اس کے مقابل کوثر، خیر کثیر، خیر اور وہ بھی کثرت کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، وہی ناکام ہوگا، وہی مٹے گا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں، اور عددی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا بھی منظر آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ کفار نے مسلمانوں کی عددی کمزوری یا کسی انتظامی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو شہید تو کر دیا، پورے شہر کو شہید کر دیا، بستیوں کو برباد کر دیا، آگ لگا دی، لیکن اسلام کی تہذیب کو آج تک کوئی نہیں مٹا سکا۔ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، صلیبی جنگوں کو مسلط کر کے دیکھ لیا، پورا یورپ اکٹھا ہوا، لاکھوں کی فوج کو اکٹھا کیا، لیکن اسلام پھر بھی پنپتا رہا۔ بغداد کو جلا دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اور جو لوگ چھپ کر بھاگ کر تہ خانوں میں چھپے ان کے لیے دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، دجلہ کا پانی تہ خانوں میں گیا، تو پھر تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لاشیں تہ خانوں سے نکلیں، کوئی مسلمان نہیں بچا تھا بغداد میں۔ سقوط بغداد کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا پورے بغداد میں، کوئی توحید کا نعرہ لگانے والا، کوئی رسالت کی بات کرنے والا نہیں تھا، ایسا مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، دجلہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اور وہ واقعہ بھی تاریخ میں انمٹ ہے کہ ایک مجمع عام تھا، مسلمانوں کو تو شہید کر دیا گیا، ایک مجمع عام تھا، اور ایک پادری اس مجمع سے خطاب کر رہا تھا، اور کچھ فاصلے پر ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ اب وہ پادری اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، تاتاریوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ جب اس نے بے ادبی کی تو کتا اس پر بھونکنے لگ گیا،
لوگوں نے کہا یہ آپ کی بات کی وجہ سے اس کو اشتعال آیا. وہ کہنے لگا نہیں، چونکہ گفتگو کے دوران میرا اشارہ اس طرح تھا نا، تو شاید اس کتے کو میرا اس کی طرف اشارہ ہونا برا لگا، یہ اس وجہ سے یہ ایسے اشتعال میں آیا. دوران گفتگو پھر اس نے وہی کلمات کو دہرایا. پھر ایسا ہی ہوا. جب تیسری بار وہ کلمات دہرائے، وہ کتا اپنی رسی توڑا کر آتا ہے اور آ کر اس پادری کو گردن سے ایسا دبوچتا ہے، چھوڑتا اس وقت ہے جب اس کے جسم سے جان نکلتی ہے. یہ ایسے ہی کوئی ضعیف واقعہ نہیں ہے، یہ اس کو سیرت نگاروں نے لکھا اور اس پر بڑی بڑی کتابیں اس واقعات سے بھری ہوئی ہیں، ایسے واقعات سے. تو ایسے حال میں جب مسلمان ہی نہ تھے وہاں پر پورے شہر میں، اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کتے سے کروا لی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے محتاجگی ہماری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہوں گے تو حفاظت ہوگی، اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. تو اس دور میں جب بظاہر یہ سمجھا، منگولوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے تو اسلامی تہذیب کو ختم کر دیا، ہم نے ان کے نقوش بھی مٹا دیے پورے بغداد سے. اسی بغداد سے اللہ تعالیٰ منگولوں میں ایک شہزادے کو ایمان عطا فرماتا ہے، اور اسی بغداد سے پھر نشأت ثانیہ ہوتی ہے اسلام کی، اور اسلام پھر پھیلتا ہے اور اسلامی تہذیب پھر بغداد میں غالب آ جاتی ہے. تو یہ ایک صدیوں پر محیط داستان ہے. بڑی بڑی تحریکیں آئیں اس دنیا میں، اور بڑے بڑے فاتح آئے اور اپنی تہذیب لے کر آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تہذیب مٹ گئی، نام و نشان بھی مٹ گیا. آپ رومن امپائرز کو پڑھتے رہتے ہیں، پرشین امپائرز کو اگر آپ نے پڑھا ہو، 3150 سال حکومت کی ہے. 3150 سال ایک خاندان نے حکومت کی ہے، لیکن 3150 سال میں 150 سے زیادہ جو بادشاہ آئے اور گئے، ان میں سے کسی کا نام بھی اس مجمع میں کسی کو نہیں آتا ہوگا. اگر کسی کو خاص شغف ہو تاریخ سے تو شاید کسی کو پتا ہو. سب کے نام و نشان مٹ گئے. آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی محمد رسول عربی کے نعرے لگ رہے ہیں. سب تہذیبیں مٹ گئیں. بڑے بڑے سلاطین زمانہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، قبروں کے آثار مٹ گئے، لیکن اسلامی تہذیب پھر بھی پروان چڑھتی رہی. ہر زوال کے بعد اسلام پروان چڑھا، ہر زوال کے بعد اسلام کو عروج ملا. یہ کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ تھنک ٹینکس بیٹھے سوچنے لگے وہ کون سی پاور ہے مسلمانوں کے پاس جس کی وجہ سے یہ مر کر بھی نہیں مرتے، یہ مٹ کر بھی نہیں مٹتے. ہم نے شہروں کے شہر ان کے برباد کر دیے اور یہ پھر اٹھ جاتے ہیں. تو پھر سوچ کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان کے پاس ایک پاور ہے اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال اسی فلسفے کو وہ برٹش امپائرز کے اس تھنک ٹینک کی اس سوچ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ کیوں کہا تھا اقبال نے؟ غالب اقبال سے بڑا شاعر ہے، غالب اقبال سے بہت بڑا شاعر ہے، شاعری کو سمجھنے والے جانتے ہیں، لیکن اقبال کو پذیرائی غالب سے کئی 100 گنا زیادہ کیوں ملی؟ اسی فلسفے کی وجہ سے کہ اقبال کی شاعری میں وہ فکر ہے، وہ پیغام ہے جو قوموں کو جگاتا ہے، جس سے انقلاب آتا ہے. تو فرمایا روح عرب کو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اب روح محمد کو بدن سے نکالنے کے لیے یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں.
لیکن یہاں پر جو افسوسناک پہلو ہے، جو قابل تشویش پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ فکری اعتبار سے ہم اس نہج کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید ہم اس عظیم دولت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، یا ہماری نسلیں محروم نہ ہو جائیں اس سے۔ عشق رسول کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا خیال اس کو مشکوک بنا دیا گیا، اور بہت ساری کنفیوژن اس میں پیدا کی جا رہی ہے۔ آج شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو ناموس رسالت بتائیں، ہم اپنی قوم کو بتائیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے، اور ہم اپنی قوم کو بتائیں ہمارے اسلاف کا اس میں کردار کیا ہے۔ بہت پرانے اسلاف کی بات نہیں، کم از کم اپنے قومی ہیروز کو یاد رکھیں کہ قائد اعظم کا اس میں کیا کردار ہے۔ غازی علم دین شہید، ان کا کیس لڑنے والے ہمارے قائد اعظم تھے، جن کو اس دور میں بیرسٹر محمد علی جناح کہا جاتا تھا، اس کا کیس لڑنے والے قائد اعظم ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا اگر آپ عدالت میں کہہ دیں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں مارا، تو مجھے بہت امید ہے کہ ہم آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ایسی زندگی کی حاجت ہی نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، میرا جنت میں انتظار ہو رہا ہے۔ جب اقبال نے کہا تھا اسی گلاں کر دے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، جب لاہور میں جنازہ پڑھنے کے لیے اتنا مجمع تھا کہ لاہور کی ٹوٹیوں میں پانی ختم ہو گیا تھا، اتنے وضو کرنے والے لوگ تھے، اور جب تدفین کے وقت بڑے بڑے مشائخ اور علماء یہ حسرت لیے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیں، اور دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے شیخ المشائخ اس ترخانوں کے لڑکے کے پیروں کو ہاتھ لگا کر چوم رہے تھے کہ اس نے ناموس رسالت کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور تحریک پاکستان کے ہیروز ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ مفکر پاکستان ہے علامہ اقبال، اور یہ ہمارے قائد ہیں جنہوں نے یہ سارے کردار ادا کیے۔ آج وہ ذہنوں سے کہیں بھلایا جا رہا ہے۔ میں کچھ میسیجز پڑھے تو مجھے لگا کہ شاید وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ قائد اعظم نے اگر اس کا کیس لڑا تھا تو ان کا انفرادی معاملہ تھا، اگر اقبال نے ایسے ایسے کہا تھا تو شاید اقبال سے ایسے یہ بھی خطا ہو گئی ہے۔ جیسے اقبال کے اور بھی بہت سارے اشعار سے جو محبت رسول سے لبریز ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال سے خطا ہو گئی، اور یہ کہہ کر اس کو سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے۔ شاید ایسے فکری مائنڈز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے، بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ اظہار کریں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ میں نے وہ 57 صفحات کی وہ رپورٹ پڑھی ہے، وہ فیصلہ پڑھا ہے۔ چونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ میں نے اس کو باریکی سے پڑھا ہے، لیکن مجھے جو اس میں ایک چیز نظر آئی جس سے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی ہے کہ آسیہ جب اس بات کا اعتراف کر چکی اور پھر بعد میں یہ سارے معاملات ہائی کورٹ سے آگے یہاں تک پہنچے، اب جب سپریم کورٹ میں اس کا بیان لیا گیا، جس کو تحریری صورت میں انگلش میں بھی آیا اور اردو میں بھی آ گیا، اس میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، سخت کلمات کا تبادلہ ہوا، یا سخت گفتگو ہوئی۔ اب وہ گفتگو کیا تھی؟ جو مسلمان خواتین ہیں انہوں نے جو سخت جملے کہے وہ تو آن دی ریکارڈ آ گئے، وہ تو بیان کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم عیسائی کے ہاتھ سے پانی نہیں پئیں گی، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم عیسائی خاتون ہم تمہارے ہاتھ سے پانی نہیں پئیں گی، یہ ان کا سخت جملہ تھا۔ لیکن اس نے کیا سخت جملہ کہا؟ جب وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، آپ دیگر ایشوز کی طرف کیس کو لے جا رہے ہیں کہ کتنے لوگ تھے، گواہوں کے بیان میں کیا تبدیلی تھی، کہاں بیان ہوا، کہاں نہیں ہوا، لوگ 500 تھے، 1500 تھے یا 2000 تھے، وہ تو الگ بات ہے۔
لیکن اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے کہا میں نے سخت جملے کچھ کہے یا ہمارے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. آپ مسلم خواتین کے سخت جملوں کو بیان کر رہے ہیں, اس نے کون سے سخت جملے کہے تھے جس سے اشتعال بڑھا؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے معاملات اس کو مشکوک بناتے ہیں, اور اسی وجہ سے عوام میں یہ اشتعال بھی ہے اور اس بات پر تشویش ہے, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو بیرونی دباؤ پر رہا کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا معاملہ بیرونی دباؤ پر ہے. اتنا ہائی پروفائل کیس جس کے پیچھے اتنے سارے معاملات ہو چکے. آپ کا ایک گورنر مارا جا چکا ہے, غازی ممتاز قادری شہید والا معاملہ ہو چکا ہے, اس قدر ملک کے حالات خراب ہو گئے, اس کے باوجود آپ نے اس میں بے احتیاطی کی ہے. اور ہمیں وہ یاد ہے, ہمیں بھولا نہیں ہے, جب ویٹیکن سٹی کے پوپ نے اپنے بیان میں کہا تھا, آرسیہ بی بی کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کو رہا کیا جائے. اور ہمیں یاد ہے یورپی یونین کی طرف سے جو دباؤ ڈالے جاتے رہے. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ماضی قریب میں چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پوپ ملاقات کرتے ہیں, عیسائیوں کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوتی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ اس کو چھوڑا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اس معاملے کو مشکوک بناتی ہے. اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نے ایک پالیسی بیان جاری کیا ہے. مجھے بہت سے احباب نے بارہا کہا ہے کہ آپ یہ اپنی پالیسی بتائیں, آپ بیان کریں. تو میں عرض کروں گا ہماری پالیسی وہی ہے جو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نے بیان کی ہے. ہمارے تمام مدارس, چاہے ان کا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے, انہوں نے متفقہ طور پر ایک پالیسی بیان کی ہے. سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب جو مدارس اہل سنت کے چیئرمین ہیں, ان کی طرف سے پالیسی بیان آیا, اس کی ہم نے فوٹو کاپی لگا کر باہر لگا دی ہے, وہ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے آیا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور اسی کو ہمارا پالیسی بیان سمجھا جائے. ایسے عالم میں کہ یورپی یونین کی عدالت کے مسیحی ججوں نے فیصلہ دیا اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے مسلم منصفین نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اہانت رسول کی مجرمہ کی برات کا فیصلہ کر کے مسلمانوں نے پاکستان کے دل دکھی کر دیے ہیں, اور ان کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا جبکہ پاکستان پہلے ہی اقتصادی بدحالی اور سیاسی انتشار کا شکار ہے. ملک کے لیے اس اعتقادی جھٹکے کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے. یہ فیصلہ ملک کی وحدت کو کمزور کرنے کا باعث بنے گا. اس تاریخی المیے پر پرامن احتجاج مسلمانان پاکستان کا آئینی و قانونی حق ہے, بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام طبقات اس پرامن احتجاج میں شریک ہوں, کاروبار کو موقوف کریں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کریں. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور خطباء اعظام اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور حسب توفیق پرامن احتجاج میں شریک ہوں. ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر تشدد سے گریز کریں, ورنہ خدا نخواستہ کسی غیر محتاط اقدام کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان ہوا تو پھر اس کے سنگین نتائج اور مضمرات انتہائی خطرناک ہوں گے جن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں عدالت عظمیٰ کی اس آبزرویشن پر بھی حیرت ہوئی ہے کہ FIR 5 دن بعد درج ہوئی اور SI نے تفتیش کی, حالانکہ فیصلے میں آگے چل کر لکھا ہے کہ اس کی کمی دور ہو گئی کیونکہ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے اس کی تحقیق کو فائنل کیا. رہا یہ سوال کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156A کے تحت 295C کی FIR درج کرنے کے لیے SP کی سطح کے پولیس افسر کی تحقیقات ضروری ہے. پاکستان میں ایک عام دیہاتی کے لیے SHO تک رسائی ناقابل تصور ہے, چہ کا سپرنٹینڈنٹ پولیس تک رسائی مل جائے. اس دفعہ کا اضافہ جنرل پرویز مشرف نے سیکشن 295C کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا تھا تاکہ FIR کا اندراج عملاً ممکن ہی نہ رہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشن کے اندراج کے لیے 11 روز کی تاخیر کو نظر انداز کر دیا اور کہا چونکہ یہ سزائے موت کی کوٹھڑی میں تھی اس لیے اس کے حق میں تاخیر سے صرف نظر کر دیا جائے, یعنی ضابطے کو معطل کر دیا جائے. تو کیا ٹیکنیکل بنیاد پر ناموس رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا ضابطے کو معطل کرنے کی یہ نرمی قتل کے ہر مجرم کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اگر ہے تو عدالتی نظائر پیش کی جائیں، یعنی اگر ایسا پہلے کبھی ہوا ہے تو اس کی مثال دی جائے، کون سے فیصلے میں اس طرح کیا گیا ہے؟ خلاف معمول ضابطے کو معطل کر کے رعایت دینے کی وجہ ہی سے عوامی خدشات کو تقویت ملی کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عالمی دباؤ موجود ہے۔ فیصلے میں ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ FIR وکیل سے درج کروائی گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ غیر تعلیم یافتہ دیہاتی لوگ قانونی معاملات میں وکیل کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو جس FIR میں وکیل کی رائے لی گئی ہو تو وہ صرف اس بنا پر مشتبہ قرار پائے گی؟ نیز یہ کہیں قانون میں ہے کہ FIR کے اندراج میں 5 دن کی تاخیر ہو جائے تو وہ مشتبہ قرار پاتی ہے؟ ساری حدود و قیود صرف قانون تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہیں۔ یہ پالیسی بیان ہے جو پاکستان کے تمام مدارس کی جو متفقہ تنظیم ہے اس کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ ہمارا بھی یہی پالیسی بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔